بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو دوست نئے ہیں اس چینل پہ، اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ دوسرا دوستوں، اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں، انفارمیشن آپ کے استعمال میں آ رہی ہے اور آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، تو لازمی طور پہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ اس طرح سے میں مزید ایسی ویڈیوز آپ کو لے کے آؤں گا اور مجھے پتہ چلے گا کہ کس کیٹیگری کی انفارمیشن آپ کو زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم ترین انفارمیشن اور نیوز کی جانب۔ اسپین میں کاروبار کرنے کا ایک سنہری موقع، اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور لازمی طور پہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یورپ سے امریکہ یا کینیڈا آپ کسی قسم کا بھی اس وقت ویزا لگوانا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے یا یورپ کے کسی بھی ملک کی نیشنلٹی ہے، تو آپ کو کس دشواری کا سامنا وہاں پہ جانے کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ریڈ کراس کی پدرون کروانے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ کافی دوستوں نے کل والی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے ہیں کہ اس کا طریقہ بتایا جائے۔ اس کے بعد اسپین سے باہر پیدا ہونے والے بچے کیا اسپین میں امداد لے سکتے ہیں، اس پہ تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ کافی فیملیز کی جانب سے اس پہ بھی کمنٹ آئے ہیں اور پوچھا گیا کہ کیا ان کو امداد ملتی ہے یا کوئی نہ کوئی ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو اسپین میں کاروبار کرنے کے جو سنہری موقع ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ کرونا کے بعد انفارچونیٹلی جو اسپین ہے، وہاں پہ بے روزگاری جو اس وقت ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اسپین جو ہے یہ واحد یورپی ملک ہے جہاں پہ 18 سے لے کے 30 سال تک کے نوجوان جو ہیں وہ سب سے زیادہ بے روزگار ہیں، جو یورپ کے کسی اور ملک میں اتنے زیادہ بے روزگار نہیں ہیں۔ اب اسپین نے مختلف طرح کی اسکیمیں لانچ کرنے کا پروگرام کیا ہے۔ ویسے تو جو لاسٹ حکومت تھی انہوں نے کاروبار کرنے کے لیے اسپیشل رعایتیں دی تھیں، لیکن اب جو اس وقت حکومت ہے اس نے ان رعایتوں میں مزید ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اگر آپ کاروبار اسپین میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی کم خرچ پڑے گا، لیکن آپ کو بینیفٹ سیم ہی ملیں گے۔ مطلب کہ اب سہولیت سوشیال کے بارے میں جو عام طور پہ آپ پے کرتے ہیں اپنے کاروبار کرنے کی صورت میں، اس میں خاص طور پہ رعایت دی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں مزید ایسی اسکیمیں لانچ کی جا سکتے ہیں جس سے کاروباری حضرات کو حوصلہ ملے اور وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس بھی بتاتا چلوں گا کہ اس وقت کیا چل رہی ہے۔ ابھی جو رائٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ اگر آپ نئی آٹونومو بناتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ نئی بالکل اس بندے کے نام پہ جس نے پہلے کبھی بھی آٹونومو نہیں بنائی، کبھی بھی اپنا بزنس نہیں کیا، اگر وہ اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو ابھی جو اس وقت طریقہ کا رائج ہے، اس وقت جو پرائسز رائج ہیں سہولیت سوشیال کی، وہ یہ ہیں کہ پہلے 6 مہینے صرف اور صرف آپ کو سہولیت سوشیال کا 30% دینا پڑتا ہے، جو کہ 69 یورو ہے۔ جو نیکسٹ 6 مہینے آتے ہیں اس میں آپ کی ٹوٹل آٹونومو کا 50% آپ کو دینا پڑتا ہے، وہ بن جاتا ہے 146۔ اس کے بعد 1 سال جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو 80% جو ہے وہ دینی پڑتی ہے آٹونومو، وہ بن جاتی ہے 205۔ اور جب آپ کا 2 سال گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کی 100% آٹونومو ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس وقت جو طریقہ کار رائج ہے۔ لیکن ابھی 2023 میں جو لوگ آٹونومو کھولنا چاہیں گے ان کے لیے بڑا بینیفٹ یہ دے دیا گیا ہے کہ پہلے 1 سال آپ نے صرف اور صرف 80 یورو پے کرنے ہیں پورے سال آٹونومو کے۔ اس کے بعد ایک اور بینیفٹ دیا گیا کہ اگر فار ایگزامپل آپ آٹونومو کھولتے ہیں لیکن آپ کا بزنس اس طرح سے نہیں چل پاتا جس طرح سے آپ نے پلان کیا تھا، اور آپ گورنمنٹ کو شو کرواتے ہیں کہ میری اتنی زیادہ انکم نہیں ہے، تو سیکنڈ ایئر بھی 80 یورو ہی رہیں گے، یعنی کہ 2 سال تک لگاتار آپ 80 یورو سہولیت سوشیال پے کر سکتے ہیں۔ یہ 2023 میں نیا قانون آٹونومو سے ریلیٹڈ آ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جن کی پہلے آٹونومو بن چکی ہے، جن کے پہلے امپریسو بن چکے ہیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ صرف اور صرف نئی آٹونومو والے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں
وہ ویٹ کریں جنوری 2023 کا. اگر وہ جنوری 2023 کی 1 تاریخ کے بعد اپنی اتھونوموں کا آلتا دیتے ہیں سوریہ سوشال میں تو ان پہ یہ قانون لاگو ہوگا اور ان کو پورا سال صرف اور صرف 80 یورو پے کرنا پڑیں گے. اس وجہ سے اس اسکیم سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ دو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور وہ کم ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا بینیفیشری ٹائم ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں یورپ سے امریکہ یا کینیڈا. اگر آپ کسی بھی ٹورسٹ ویزے پہ، ورک پرمٹ پہ، اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے صرف اور صرف ذرا ایگزمپشن ہے. ان کے سینٹرز کو، ان کی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے ان کی طرف سے لیٹرز کی صورت میں کب وہ ان کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں ان کو کچھ شرائط دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ باقیوں کو نہیں دی جا رہی. اس وقت سچویشن یہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہو کہ امریکہ کا یا کینیڈا کا اگر آپ نے وزٹ ویزا یا ٹرانزٹ ویزا یا کوئی اور بزنس ویزا اپلائی کرنا ہو تو آپ کو آن لائن اپنی اپلیکیشن بھیجنا پڑتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپائنٹمنٹ نکالنی ہوتی ہے اپنی بائیو میٹرکس کی. تو بائیو میٹرکس کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ نکالنے کے بعد آپ جب بائیو میٹرکس دیتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ جو ایمبیسی ہوتی ہے کینیڈا کی وہ بائیو میٹرکس لیتی ہے. اگر آپ وہ اس وقت بائیو میٹرک دیتے ہیں اپنی فائل مکمل کرنے کے بعد تو اس وقت آپ کی صحیح معنوں میں فائل مکمل ہوتی ہے اور اس سے پہلے آپ سے تمام فیس وغیرہ چارج کر لی جاتی ہے. اس سے سچویشن یہ ہے کہ ایک سال کا ٹائم بائیو میٹرکس کا دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیلے کی شکار ہیں کیسز. اگر آپ کینیڈا کی ویب سائٹ کو اوپن کر کے دیکھیں تو وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یوکرین کے مسئلے کی وجہ سے یہ تمام ڈیلے ہو رہا ہے. یعنی کہ بائیو میٹرکس جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ڈیلے کیے جا رہے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ میں جو یوکرین کے ریفیوجی اسائلم سیکرز ہیں ان کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم لائن میں ڈالا جا رہا ہے. اب اس وقت سچویشن یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر آپ سال ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس پروسیس کو کریں، ورنہ ویٹ کریں اس وقت تک جب تک یہ تمام چیزیں نارمل نہیں ہو جاتی، ورنہ آپ کو کافی لمبا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کی تمام ڈیٹس جو آپ نے بکنگ وغیرہ کرنی ہے، تمام چیزیں کرنی ہے، وہ تمام کی تمام ایکسپائر ہو جائیں گی. ریڈ کراس کی پدرون کروانے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ بہت زیادہ مشکل طریقہ نہیں ہے. آپ نے ریڈ کراس کے دفتر میں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا ایڈریس جو کہ آپ کے خط و کتابت کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر میں اگزامپل تو بارسلونا کی سٹی ایریا میں، یہ یاد رکھیں ایجنٹامنتو دی بارسلونا کے اندر جو ایریا آتا ہے وہاں پہ کسی بھی دوست کا، کسی بھی جاننے والے کا، کسی بھی رشتہ دار کا مکمل ایڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ وہ ایڈریس ہے جو 3 مہینے کے اندر ویریفائی بھی یہ کر سکتے ہیں لیٹر بھیج کے یا کسی بندے کو بھیج کے، جو کہ عموماً گواردیا اربانا کا ہوتا ہے. عموماً طور پہ نہیں ہوتا، لیٹر آتا ہے، آپ نے وہاں پہ ریسیو کرنا ہوتا ہے. جیسے لیٹر ریسیو ہوتا ہے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. آپ نے ریڈ کراس کے آفس جانا ہے، وہ پرماننٹ ایڈریس لے کے، اور وہاں پہ ان کو کہنا ہے کہ میں وقتاً یہاں پہ رہتا ہوں اور میری خط و کتابت بھی اسی ایڈریس پہ کی جائے. اس کے بعد وہ آپ کو کچھ لیٹر نکال کے دیتے ہیں. وہ لیٹر آپ نے لے کے اس متعلقہ ایجنٹامنتو میں جانا ہے جہاں پہ آپ پدرون کروانا چاہتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا کہ آپ نے ریڈ کراس کا پیج لے کے رکھ لینا ہے اور وہی اپنی پدرون سمجھنی ہے. جو لوگ نئے آتے ہیں، جن کو زبان نہیں آتی، ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے، وہ اسی پیپر کو سنبھال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ پدرون ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پدرون نہیں ہوتی. تو وہ آپ نے متعلقہ ایجنٹامنتو لے کے جانی ہے اور وہاں پہ آپ کی وہ پدرون مکمل ہوگی. وہ آپ کو پیج نکال کے دیں گے، اس کو آپ نے پھر سنبھالنا ہے اور وہ آپ کی پدرون ہوگی. بس دیٹس اٹ. اس کے بعد 3 مہینے کے اندر وہ آپ کو یا لیٹر بھیجیں گے یا کسی نہ کسی بندے کے ذریعے آپ کی وہاں پہ تصدیق کروائیں گے. آپ وہاں پہ رہتے ہیں، جو کہ عموماً طور پہ 10 لوگوں میں سے ایک کی جاتی ہے، باقیوں کی اپروو کر دی جاتی ہے. یہاں پہ ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ ہر 3 4 6 مہینے بعد اپنے ڈاکومنٹ نکالتے رہیں، اپنا پیج نکالتے رہیں ایجنٹامنتو سے کہ آپ کی کہیں کٹ تو نہیں گئی. اس کے بعد میڈیکل کے باقی پروف سنبھالتے رہیں تاکہ کل کو آپ ریگو سوشیال یا ریگو لبرال، ریگو فارماسیون اپلائی کریں تو آپ کے پاس پروف ہو کہ آپ یہیں پہ تھے. تو
تو یہ دوستو طریقہ ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اس کو فالو کر کے آپ ریڈ کراس میں پدرون کروا سکتے ہیں۔ اسپین سے باہر ہونے والے بچوں کے بارے میں ایک ابہام ہے کہ شاید ان کی امداد نہیں لگتی۔ کچھ اس طرح کے مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوا یا انڈیا میں ہوا، تو ہم ایک بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، کیا جو یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باہر بچہ پیدا ہوا ہے اس پہ بھی امداد لگ جائے گی؟ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی کسی طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف غلط فہمی ہے کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، یا جن کے پاس نیشنلٹی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی صرف اور صرف اکنامک کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، اگر وہ ایلیجیبل ہے، آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہیں، اٹس مین کہ آپ بھی باہر کہیں پیدا ہوئے ہیں کسی اور ملک میں، تو آپ کو پھر کس طرح وہ دیں گے؟ اس وجہ سے یہ چیز نہیں ہے۔ جو میری نظروں سے گزری ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی اکنامک کنڈیشن وہ ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو امداد دینی ہے یا نہیں دینی۔ بچوں کی نیشنلٹی کے، بچوں کی برتھ پلیس کی وجہ سے امداد کا کوئی بھی چکر نہیں ہے، اس وجہ سے اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔